وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ بہتے دریا دیکھو، موجیں مارتے سمندر دیکھو، بارش کے قطروں کا گرنا دیکھو، کوسوں کو کے رنگ دیکھو، پرندوں کی چہچہاہٹ سنو، بلبل کا نغمہ سنو، عقاب کی اڑان دیکھو، سانپ کی کھنکار دیکھو، شیر کی دھاڑ دیکھو، چیتے کا غرغرنا دیکھو، بھیڑیے کا غرغرنا دیکھو، کیڑوں کا غل کھانا دیکھو، مچھلیوں کا تیرنا دیکھو، ویل مچھلی کا کچلنا دیکھو، ساتوں سمندروں کے پانیوں کو ایک جگہ روک کے باہر نہیں آنے دیتا۔ یہ دیکھو صرف 29% خشکی ہے، باقی 71% پانی ہے۔ کس نے لگامیں ہیں ان کی روکی ہوئی؟ کس نے اس ساری کائنات کو جکڑا ہوا ہے؟ يمسك السماوات والارض ان تزولا، وہی ہے جس نے آسمان کو حکم دیا وہ بلند ہو گیا، زمین کو حکم دیا وہ بچھ گئی، والارض بعد ذلك دحاها، بادلوں کو حکم دیا وہ جمع ہو گئے، الم تر ان اللہ یلقی سحابا، ہواؤں کو حکم دیا وہ چلنے لگی، ویرسل الرياح مبشرات، پھر بادلوں سے کہا پانی ٹپکاؤ، انا صببنا الماء صبا، انہوں نے پانی ٹپکانا شروع کیا، پھر زمین کو حکم دیا کلیجہ چیر اپنا، ثم شققنا الارض شقا، اس نے اپنے کلیجے کو چیرا، پھر اس میں پانی دیا، پھر اس میں دانا دیا، پھر اللہ نے دانے کو حکم دیا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ نہ اسے ضرورت ہے نہ اسے حاجت ہے، تمہارے لیے ہر حاجت سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ وہ میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کا نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہے اور یہ عجیب نام ہے، اس میں کسی نقطے کسی حرف پہ نقطہ کوئی، حروف محمد، حروف معجم، حروف معجم وہ ہیں جن پہ نقطہ ہو وہ کمزور ہوتے ہیں، حروف محمد وہ ہیں جن پہ نقطہ نہ ہو وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ حرف معجم محتاج ہے کہ مجھے کوئی نقطہ لگاؤ تاکہ میں اپنا مطلب بتاؤں، اور حرف محمد وہ محتاج نہیں ہے، الف سین دال صاد قاف عین لام، یہ سب وہ ہیں جن میں نقطہ نہیں ہے، وہ طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ اللہ نے اپنا حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نقطہ ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ ہے؟ اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال، احمد میں 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال، اور جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا تؤفكون فأنا تسحرون فأين تذهبون؟ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، أحق من ذكر أحق من عبد، أنصر من ابتغي وأرعف من ملك وأجود من سئل وأوصى من أعطى، هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، العلي لا سمي له الغني لا ظهير له، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك كل نفس ذائقة الموت، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، احق من ذکر سب سے زیادہ یاد کے قابل، احق من عبد سب سے زیادہ بندگی کے قابل، ارفع من ملک سب سے مہربان مالک، اوسع من اعطا سب سے زیادہ دینے والا، الملک اکیلا بادشاہ، لا شریک له وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، کوئی مشورہ دینے والا کوئی نہیں، کوئی اس کی مجلس شورا کوئی نہیں، وہ تنہا احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن له کفوا احد ہے،
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. میرے نبی نے اس کو یوں کھولا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء یا اللہ تو اول تجھ سے پہلے کچھ نہیں وأنت الآخر فليس بعدك شيء تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں وأنت الظاهر فليس فوقك شيء تو سب سے بلند تجھ سے بلند کوئی نہیں وأنت الباطن فليس دونك شيء اور تو سب سے چھپا ہوا کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں لہو ملک السماوات والارض اتنے بڑے ملک کو سنبھالتا کیسے ہے چلاتا کیسے ہے سب کی سنتا کیسے ہے. یہاں 7 ارب انسان ہیں خرب جنات ہیں چیونٹیاں ہیں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں مچھلیاں ہیں سانپ ہے بچھو ہیں بھیڑیے ہیں ریوڑ ہیں بکریوں کے گائے کے بھینس کے اونٹوں کے گھوڑوں کے وہ سب کی سنتا کیسے ہے تو میرا رب کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم یہ میں نے 2 حدیثوں کو جمع کر کے آپ کو بتایا تم سارے تم اگلے پہلے اور پچھلے زندہ اور مردہ بوڑھے اور جوان خوش اور تر انسان اور جنات اولین اور آخرین کانوا فی صعید واحد ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ چند ہزار بچے بیٹھے ہو اگر آپ بولنا شروع کریں تو کسی کو کوئی بات سمجھ میں آئے. ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ تو کھڑے ہونے والوں کی آوازیں آ رہی تھی تو تشویش ہو رہی تھی. تو میرا رب کہتا ہے تم ایسے کرو سارے اکٹھے ہو جاؤ چیونٹیاں بھی کیڑے بھی پتنگے بھی پروانے بھی تتلیاں بھی سانپ بھی بچھو بھی بکریاں بھی بھیڑ بھی شیر بھی چیتے بھی انسان بھی جنات بھی فسألونی مانگو اپنی زبانوں میں مانگو. مولانا بورہی میں مانگے میں سرائکی میں مانگوں پٹھان پشتو میں مانگے اور فارسی میں مانگے انگریزی میں مانگے فرینچ فرانسیسی میں مانگے 6010 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں دنیا میں 6010 اس سے پہلے مٹ گئی بعد میں اور آئیں گی. سب اپنی زبان میں ایک وقت میں بولے ایک وقت میں تو میرا اللہ کہتا یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول کہ میں ایک وقت میں تم سب کی سنوں گا اور مجھے کوئی غلطی نہیں لگے گی کہ اس نے کیا بولا اور اس نے کیا بولا. وَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً پھر تم سب کا چاہا میں تمہیں دے دیا مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي إِلَّا كَمَا يَنقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو جیسے سوئی پر کچھ نہیں لگتا ایسے ہی تیرے رب کے خزانوں سے کوئی کمی نہیں آتی. یہ پہلا صدر ہے بچوں لا الہ الا اللہ. ہم لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں کتابوں سے پڑھتے ہیں اور ہم عقلی طور پر لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں لیکن یہاں سے آواز آئے یہاں سے آواز آئے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک یہ نہیں بولتا شام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کیسر کو دعوت دینے کے لیے انتا کیا تو جب وہ اس کے محل کے سامنے پہنچے اونٹ پر سوار تو وہ اوپر بالکونی میں کھڑا تھا کیسر
تو اس کی محل کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا بچوں کو روکو، کیا کہہ رہا، روکو سے روکو۔ تو وہ صاف فوجی تھے، انہوں نے اس کو چپ کر 3 دن مہمان کرایا، اپنے دربار میں بلایا اور اس کو شروع ہوئی اللہ کے نبی کے بارے میں۔ وہ تو جانتا تھا وہ سچا نبی ہے، لیکن حکومت کے لالچ میں بیچارہ رہ گیا۔ تو پھر اس نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو پورے اس کے جو دربار تھا وہ ایسے ایسے جھولنے لگا، زلزلہ آ گیا۔ چپ کر۔ پھر کبھی اٹھے کبھی بیٹھے، کبھی اٹھے کبھی بیٹھے۔ پھر کہنے لگا تمہارے گھروں میں بھی اس طرح زلزلہ آتا ہے جیسے میرے محل میں ہے؟ ہمارے تو نہیں چونپڑے، ہمارے محلوں میں زلزلہ نہیں آتا۔ یہ یہی تو دیکھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا طاقت ہے۔ ایک قلعہ پتہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کافی دیر ہو گئی تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا، انہوں نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، بالکل فصیل کے قریب جا کر کہنے لگے ہم تمہیں اس اللہ کی دعوت دیتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر وہ چاہے تو قلعے کی دیواروں کو گرا دے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا تو قلعے کی ساری دیواریں زمین بن گئی، اور انہوں نے صلح کے لیے ہاتھ جوڑ دیے کہ تمہارے گھوڑ نے قلعے گرا دیا، تمہاری تلواریں کیا کریں گی ہمارے ساتھ؟ تو بچوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو سیکھو، اور یہ سیکھنا پڑتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں، صالحین کی صحبت میں، نیک ماحول میں۔ مولوی ملا تو بے شمار ہیں، لیکن جس کا یہاں سے لا الہ الا اللہ بولے وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ کرنا پڑے گا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد، ہیچ حلوہ کی نشد استاد کا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم کا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم اقبال کی شاعری ہے، قربان جاؤں، کہنے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، لوہا ہزاروں سال پڑا رہے تو وہ خنجر نہیں بن جاتا۔ حلوائی کو کسی بڑے حلوائی سے مٹھائی بنانا سیکھنا پڑتا ہے، پھر وہ لڈو پیڑا بناتا ہے۔ اور مولوی روم مولائے روم نہ بنتا جب تک شمس تبریز کی صحبت نہ ہوتی۔ وہ تو فلسفی تھے، اور اس زمانے میں فلسفے کا زور تھا، فلسفی تھے، منطقی تھے۔ تو وہ مسجد میں بیٹھے تھے درس میں، طلبہ کا ہجوم تھا، ایک دیہاتی شکل میں ننگے پاؤں شخص اندر داخل ہو، ایسے دیکھا، پھر مولانا روم سے ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو سارے کلمے نسخے تھے، ایسے پرنٹ تو تھے۔ کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے دیکھا دیہاتی بیوقوف، تو انہوں نے بڑے تنک کے کہا تکبر سے ایمان است کہ تو نمیدہ، ارے بھائی کیا اپنا کام کریے، وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، ساری پانی میں جا گئی، آگے حوض تھا وضو کا، ساری کتابیں پانی میں جا گئی۔ مولانا روم نے سر پکڑا، تیرا بیڑا برک جائے، تمہیں تو میری ساری زندگی کی کمائی برباد کر دی، اور تجھے مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ وہ مسکرائے اور حوض میں چھلانگ لگائے، ہر کتاب اٹھا کر خشک نکال کے باہر رکھ دیا، ساری کتابیں خشک سامنے رکھ دی۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ایمان است کہ تو نمیدہ، مولوی ہرگز نشد مولا روم کا غلام شمس تبریز نشد۔ نیکوں کی صحبت تلاش کرو، نیکوں کے ساتھ وقت گزارو گے تو یہ الفاظ تو صرف ایک اشارہ ہے، ایک وسیلہ ہے، الفاظ علم نہیں ہے، الفاظ کے حقائق علم ہیں، الفاظ کے معانی علم ہے۔ سبق جتنا مرضی پڑھ لو، جب تک صبر کی گھاٹی سے گزرو گے نہیں وہ صبر کی حقیقت کو پا نہ سکو گے۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ جب میرا جوان بیٹا فوت ہوا،
اور اچانک فوت ہوا اور پھر میرے اوپر آفر ٹوٹی، تو مجھے 70 سال کی عمر میں صبر کا مطلب سمجھ میں آیا۔ ساری زندگی ہو گئی پڑھتے بھی پڑھاتے بھی، لیکن صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ اپنے بچے کا جنازہ اٹھا کے میری سمجھ میں آیا۔ اسی طرح بچوں کتابوں کے جو الفاظ ہیں یہ تو حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقائق تک پہنچنا علم ہے، جس کا سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ایک دوسری جو میں سمندر دیکھتا ہوں تو ایک میں یہ اس میں گم ہو جاتا ہوں، اور ایک مجھے حدیث اور یاد آتی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لو بسطت بسطا فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، اگر جنت کی حور 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو ہے نسواری منہ میں رکھتا ہے، نسوار کو پھر بھی تھوکیں کرتا ہے، تو اس کو تھوک نہیں آتا، اگر وہ زور لگا کے ادھر ادھر سے کوئی لعاب کا کھلے تھوک کر سانس تمہیں دیکھے ہوں، میرے کیفیات جو ہیں وہ تمہاری نہیں بن سکتی، تمہیں سمندروں کا سفر نہیں کیا، میں تو ایسے پاگلوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ 7 سمندروں میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ کیا چیز بنائی ہے اللہ نے! دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عالم شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے، کھاؤ گے؟ کوئی پٹھان ہوگا تو سیدھا جوتا مارے، شہد کو پھینک دو گے، اور میرا نبی کہتا ہے 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ لو ان بنانا میں بنانے ہاں، یہ اس کی مغری کا یہ جس کو میں ہلا رہا ہوں، اس کو بنان کہتے ہیں، عربی میں کوڑا کہتے ہیں، اردو میں فنگر ٹپ کہتے ہیں، انگریزی میں۔ اب وہ صرف اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا حصہ، تو سورج اس کے سامنے ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ وَدَعَ سَمْعَ فِي الظُّلُمَاتِ لَأَنَارَتْ وَأَشْرَقَتْ، اور اگر اپنی کلائی کو ایسے آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو کل کائنات میں روشنی پھیل جائے گی۔ اپنے دوپٹے کو یوں لے اور ایسے لہرا دے آسمان پہ بیٹھ کر تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اور زندہ انسانوں کو ایک جھلک مسکرا کے دیکھے تو سب کے کلیجے بھر جائیں گے، کلیجے بھر جائیں گے۔ وَحُورٌ عِینٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، جان کھپا دو، مرتے ہی موت شروع ہو جائے گی۔ جیسے حضرت فاطمہ رو رہی تھی، واہ کرب ابا واہ کرب ابا، اے میرے باپ کا دکھ، اے میرے باپ کا دکھ، تو میرے نبی نے کہا لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرا باپ دکھ نہیں دیکھے گا۔ تو میرے نبی کی یہ خبریں ہیں۔ آپ نے کہا اللہ المشمر بالجنہ، مشمر کسے کہتا ہے؟ لگتا ہے کوئی کام کرنے لگا، تو عربی میں مشمر کا ہماری زبان میں ترجمہ ہے کون ہے کمر کسنے والا۔ اگر کمر کس دو گے، ہم یہ نہیں کہتے پہن چڑھا لو، ہم کہتے کمر کس دو۔ تو میرے نبی نے کہا اللہ المشمر بالجنہ، کوئی جنت کے لیے کمر کسنے والا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا قَمَرَ لَهَا، جنت کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، جنت تمہارے تصور سے تخیل سے بالاتر ہے۔ وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ رَيْحَانَةٌ تَعْطَسُ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَنَهْرٌ مُضْطَرِبٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ وَحُورٌ كَثِيرٌ وَثَوْرَةٌ مَزِيدَةٌ فِي مَقَامِ أَبَدٍ فِي دَارٍ سَلِيمَةٍ وَفَاكِهَةٌ وَخُضْرَةٌ وَنِعْمَةٌ وَخُضْرَةٌ۔ ہے وہ جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا، کمر کسنے والا، کہ جنت نور ہے چمکتا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا ما یحمل الغفر
یہ دیکھ رہے ہو، یہ نوخان دیکھ رہے ہو، تو اپنے دیکھ لو.